واجب ہو گیا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ تو اب ہم آپ کی خدمت میں تفصیل بیان کر رہے تھے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کے ترک پر سجدہ سہو ہے، اور کون کون سے واجبات ایسے ہیں جن کے ترک پر سجدہ سہو نہیں ہے بلکہ نماز واجب العیادہ ہوگی۔ لہذا اس میں آپ کو پہلا بتایا تھا کہ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہوتا ہے۔ تکبیر تحریمہ نماز کی شرط بھی ہے۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معظم نام کے ساتھ نماز کی ابتدا کرنا۔ لہذا اگر آپ اللہ العظیم کہہ دیں، اللہ الرحمن کہہ دیں، تب بھی نماز شروع ہو جائے گی۔ لیکن شریعت نے ہمیں اس فرض کی یا اس شرط کی ادائیگی کے لیے ایک لفظ دیا ہے، اللہ اکبر۔ چنانچہ اگر ہم اللہ الرحمن کہیں تو شرط پوری ہو گئی، فرض پورا ہو گیا، لیکن ترک واجب ہوا کہ اللہ اکبر کہنا واجب تھا۔ اور اگر ہم اللہ اکبر کہہ دیں تو واجب بھی ادا ہو گیا، فرض بھی ادا ہو گیا، نماز کی شرط بھی پوری ہوئی۔ چنانچہ اب اگر کسی نے اللہ اکبر کے بجائے اللہ الرحمن کہہ کے نماز کو شروع کیا، نماز کی ابتدا ہو جائے گی، نماز مکمل ہوگی، فرضیت بھی ادا ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ ترک واجب لازم آیا، اور یہ ایک ایسا واجب کا ترک ہے کہ جس کا تدارک سجدہ سہو سے نہیں ہو سکتا، لہذا اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا۔ دوسرا آپ کو بتایا تھا کہ الحمد کی 7 آیات واجب ہیں۔ ایک بھی آیت نہ پڑھی تو سجدہ سہو لازم ہے، بلکہ فقہا نے فرمایا کہ الحمد کا ایک ایک لفظ پڑھنا واجب ہے، لہذا ایک لفظ بھی اگر چھوٹ گیا، بھولے سے رہ گیا، تو آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ پھر آپ کو یہ پتا ہے کہ الحمد کے بعد فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنن، نوافل اور وتر کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورت کا ملانا واجب ہوتا ہے۔ ایک بڑی سورت پڑھ لیں یا ایک چھوٹی سورت پڑھ لیں، یا 3 چھوٹی آیات پڑھ لیں، یا ایک اتنی بڑی آیت پڑھیں جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو، تو واجب ادا ہوگا۔ اس میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی نے الحمد پڑھی، سورت پڑھنا بھول گیا اور بعد میں اس کو یاد آیا، آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ اسی طرح اگر سورت پڑھ لی، صرف الحمد شریف پڑھنا بھول گیا، آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ لیکن اگر کسی کو حالت رکوع میں یاد آ گیا تو پہلے دیکھیں گے کیا چیز چھٹی ہے۔ اگر الحمد پڑھنا بھول گیا تھا، صرف سورت پڑھ کے رکوع کی ہے، تو یہ کھڑا ہوگا، اب ترتیب بنائے گا، پہلے الحمد پڑھے گا، پھر سورت پڑھے گا، پھر دوبارہ رکوع کرے گا اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ اور یہ 2 رکوع نہیں کہلائیں گے، یہ 1 رکوع کہلائے گا، کیونکہ جب یہ سورت ادا کرنے یا الحمد شریف پڑھنے کے لیے رکوع سے کھڑا ہوگا تو یہ والا رکوع باطل ہو جائے گا۔ پھر جب دوبارہ رکوع کرے گا تو یہ ایک ہی رکوع ہے۔ اور اگر بالفرض الحمد پڑھ لی تھی، سورت بھول گیا اور حالت رکوع میں یاد آئی، تو اب کھڑے ہو کے پہلے سورت پڑھے گا، پھر وہ آخر میں سجدہ سہو کر لے گا۔ لیکن اگر اس کو حالت رکوع میں یاد آئی اور پھر اس نے الحمد پڑھنے کے لیے یا سورت پڑھنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا، تو بعض نے کہا یہ صرف گنہگار ہوگا، اس کو توبہ کرنی چاہیے، اور بعض نے کہا کہ یہ بھی اس پہ واجب تھا کہ یہ کھڑا ہو کے الحمد پڑھتا، یہ سورت ملاتا، دوبارہ رکوع کرتا، اور اس ترک واجب پہ سجدہ سہو نہیں ہے، لہٰذا یہ نماز واجب العیادہ ہوگی۔ تو دونوں قول ہیں، تو بہتر ہے کہ نماز کو لوٹایا جائے۔ اور اگر وہ حالت رکوع سے کھڑا ہو گیا ہے، پھر اس کو یاد آیا، چاہے وہ قومہ میں، جس سے ہم رکوع سے سیدھا کھڑے ہوتے ہیں اس کو قومہ کہتے ہیں، قومہ میں یاد آیا کہ الحمد رہ گئی تھی یا سورت رہ گئی تھی، تو اب یہ نہیں کر سکتا کہ وہ فوراً ہاتھ باندھ کے پہلے پڑھے، پھر رکوع کرے، پھر آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اب وہ ترک ہو گیا ہے، اب آخر میں یہ سجدہ سہو کر لے گا، تو یہی کافی ہے۔ اس کے بعد ایک مزید ہے کہ الحمد کا سورت سے پہلے ہونا، یہ بھی واجب ہے۔ یعنی اگر کسی نے ایسا کیا کہ پہلے سورت پڑھ لی، پھر اس کے بعد الحمد شریف پڑھی، تو یاد رکھیں ترتیب کا تبدیل کرنا بھی ترک واجب ہے، اور ایسا ترک واجب ہے کہ جس کا تدارک سجدہ سہو سے ہوگا۔ اور یہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ واجب جان بوجھ کے ترک کریں تو پھر سجدہ سہو سے کمی پوری نہیں ہو سکتی، اب تو نماز ہی واجب العیادہ ہے۔ لیکن اگر بھولے سے ایسا ہو گیا کہ پہلے سورت پڑھ لی، پھر یاد آیا ارے الحمد تو پڑھی ہی نہیں، تو پھر اس نے اس کے بعد الحمد شریف پڑھ لی اور رکوع کیا، پھر تو آخر میں سجدہ سہو اس کو کرنا پڑے گا۔ تو گویا کہ اس میں ترتیب بھی واجب ہے کہ پہلے الحمد ہو، پھر سورت پڑھی جائے، اور اگر کسی نے الٹا کر دیا تو ترتیب کے تبدیل کرنے کی وجہ سے واجب ترک ہوا اور اس کا تدارک سجدہ سہو سے ہوگا۔ اسی طریقے سے ہر رکعت میں سورت سے پہلے ایک ہی بار الحمد شریف کا پڑھنا یہ بھی ضروری ہے، یعنی یہ بھی واجب ہے۔ اگر کسی نے 2 دفعہ الحمد پڑھ دی، پھر سورت پڑھی اور رکوع وغیرہ کیا، تو آخر میں ترک واجب کی وجہ سے سجدہ سہو کرے گا۔
لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کسی نے الحمد پڑھی، اس کے بعد سورت پڑھی اور پھر الحمد پڑھ ڈالی، تو اس میں فقہا نے لکھا ہے کہ اب یہ الحمد کے درمیان میں چونکہ سورت آ گئی تو الحمد اور سورت کے درمیان یہ تکرار، اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے، تو اب بعد میں اس الحمد کا پڑھنا یہ تکرار سجدہ صاحب کا سبب نہیں بنے گی۔ ایسے یاد رکھیں کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد کا پڑھنا فقط مستحب ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ لہذا یہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، تابعین سے ثابت ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض کی تیسری اور چوتھی کے بارے میں کوئی خاص صورت پڑھنے کی تلقین نہیں ہے، تو اس لیے اس میں آپ الحمد شریف پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ الحمد نہ پڑھیں بلکہ 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ لیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ذکر الہی بھی منقول ہے، تو پھر بھی صحیح ہے۔ اور اگر کوئی کچھ بھی نہ پڑھے تیسری چوتھی میں 3 بار سبحان اللہ کی مقدار خاموش کھڑا رہے اور پھر رکوع اور سجود کر لے تب بھی کافی ہے، لیکن الحمد کا پڑھنا مستحب افضل ہے، جیسے کہ اکثر ہم پڑھتے ہی ہیں تو الحمد پڑھنی ہی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی تیسری اور چوتھی میں الحمد کا تکرار کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ پڑھنا مستحب تھا، ڈبل پڑھ دیا کوئی بات نہیں، اس پر شدت صاحب نہیں ہوگا۔ ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے۔ شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے تو مسئلہ مزید میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کو بتایا تھا کہ الحمد شریف کا تکرار یعنی 2 دفعہ الحمد شریف پڑھنے سے سجدہ صاحب لازم ہو جاتا ہے، لیکن فقہا نے فرمایا اگر یوں ترتیب رکھیں کہ پہلے الحمد پڑھی پھر سورت ملا لی، اس کے بعد الحمد پڑھی تو پھر سجدہ صاحب نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ حکم ہے فرض کی پہلی 2 رکعتوں کے لیے، سنن، نوافل اور وتر کی ہر رکعت کے لیے۔ چنانچہ اگر فرض کی آخری 2 رکعتوں میں کسی نے 2 بار الحمد شریف پڑھ لی تو اس کا یہ حکم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں الحمد شریف پڑھنا کوئی واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، لہذا اس میں اگر 2 دفعہ بھی الحمد شریف پڑھ لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دونوں دفعہ گویا کہ ایک ذکر الہی ہے، اس میں قرأت واجب ہی نہیں ہے، لہذا وہاں پر تکرار فقہا کے اجتہاد کے مطابق سجدہ صاحب لازم نہیں کرتا۔ یہاں یہ وضاحت میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کر دوں کہ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا حل براہ راست قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہوتا، پھر یہ فقہا کا کام ہوتا ہے کہ ان کا حل اپنے اجتہادی رائے سے نکالیں، اور اس کی اجازت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرمائی ہے۔ چنانچہ یمن میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجتے ہوئے یعنی حاکم بنا کے آپ بھیج رہے تھے، اور اس وقت کا حاکم صاحب علم بھی ہوتا تھا کیونکہ وہ لوگوں کو دینی مسائل بتاتا تھا اور ان کے فیصلے کیا کرتا تھا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دریافت فرمایا کہ بما تقضی یا معاذ، اے معاذ تم کس چیز کے ساتھ فیصلہ کرو گے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن مجید سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر تم قرآن پاک میں نہ پاؤ تو عرض کی یا رسول اللہ پھر میں آپ کی سنت یعنی حدیث سے فیصلہ کروں گا۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر اس میں بھی نہ پاؤ تو عرض کی کہ پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے ان کے سینے پر اپنا دست اقدس رکھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح شکرانہ ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے شمار مسائل ایسے ہوں گے جو قرآن و حدیث میں موجود ضرور ہیں لیکن شاید ہماری نگاہ وہاں تک نہ پہنچے، اسی لیے سرکار نے فرمایا اگر تم اس میں نہ پاؤ تو، یہ نہیں فرمایا قرآن و مجید میں نہ ہو تو، ہر چیز کا تقریباً بیان موجود ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہماری نظر اس کو نہ ڈھونڈ سکے۔ تو اگر فقہا یہ محسوس کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں کسی چیز کا براہ راست حل موجود نہیں ہے تو پھر یہ ان کے اوپر ایک دینی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسئلے کا حل عوام کے سامنے اپنی ذاتی رائے سے لیکن اجتہادی رائے سے اور قرآن پاک سے نکالے ہوئے اصولوں کی روشنی میں وہ پیش کیا کرتے ہیں، اور اس کو قبول کرنا عوام پر واجب ہوتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ مزید ہے۔ السلام علیکم۔ وہ ہم ان واجبات کو ذکر کر رہے تھے کہ جن کے ترک پر آخر میں سجدہ سہو ہوتا ہے، تو لہٰذا اس میں آخری جو مسئلہ بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ فرض یا وتر، اسی طرح سنت مؤکدہ، ان میں جو قاعدہ اولا ہوتا ہے، 2 رکعت کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کو قاعدہ کہتے ہیں، پہلا ہو تو اس کو اولا کہتے ہیں، آخری ہو تو اخیرہ کہہ دیتے ہیں، قاعدہ اولا، قاعدہ اخیرہ۔ تو قاعدہ اولا میں انسان اگر وہ فرض کا قاعدہ اولا یعنی 2 رکعت فرض پڑھ کے آپ بیٹھے ہیں، یا وتر ہے یا سنت مؤکدہ ہیں، تو ان میں اتحیات کے بعد کچھ بھی نہ بڑھانا واجب ہے۔
اگر بڑھائیں گے غلطی سے بڑھا لیا، جیسے بعض اوقات ہم بھولے سے درود شریف پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک جملہ کم از کم بن جائے، یعنی اللہم صلی علی محمد اس طرح کہہ دیا تو یہ پورا جملہ بن گیا کہ اللہ تعالیٰ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، یا اللہم صلی علی سیدنا کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سردار، ابھی محمد آگے کہنا تھا رک گئے، لیکن جملہ پورا ہو گیا کہ ہمارے سردار صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ تو فرض کے اندر ہو یا وطر میں ہو یا سنت موقدہ میں ہو، اگر قاعدہ اولیٰ میں کے بعد اتنا جملہ بڑھا دیا تو سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم نے فرض، واجب جسے وطر ہوتے ہیں، اور سنت موقدہ کو یہاں شامل کیا، تو معلوم ہوا کہ دو چیزیں باہر ہیں، ایک سنت غیر مؤکدہ اور دوسرے نوافل۔ لہذا اگر 4 سنت غیر مؤکدہ ادا کر رہے ہیں یا 4 رکعت نوافل پڑھ رہے ہیں، تو ان میں 2 رکعت کے بعد جب آپ اتحیات پڑھتے ہیں تو اس کے بعد درود شریف بڑھانا بھی سنت کریمہ ہوتا ہے، مستحب ہے بلکہ کہ آپ بڑھائیں، اس میں سجدہ سہو وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن فرض وطر یعنی واجب جو ہیں اور سنت مؤکدہ اگر ہیں تو ان میں 2 رکعت کے بعد تشہد کے بعد کچھ بھی نہ بڑھانا واجب ہے۔ اس کے بعد ایک اور واجب ہے کہ دونوں قعدوں میں، چاہے قاعدہ اولیٰ ہو چاہے قاعدہ اخیرہ ہو، پورا تشہد پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی نے ادھورا پڑھا، آدھا پڑھ کے چھوڑ دیا، تھوڑا سا آگے پڑھ کے چھوڑ دیا، تشہد مکمل طور پہ نہ پڑھی، اتحیات مکمل نہ کی، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے ہم پڑھتے پڑھتے ایک دم کوئی خیال آ گیا، اس میں گم ہو گئے اور بعد میں بھول ہی گئے کہ میں نے پوری نہیں کی تھی، درود شریف پڑھی، دعا پڑھی، تو پھر ایک دم یاد آیا او ہو میں تو اتحیات کو ادھورا چھوڑ کر آیا ہوں، تو پھر اس میں سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح وطر میں دعائے قنوت پڑھنا سنت واجب ہے، دعائے قنوت پڑھنا وطر میں 3 رکعت کے اندر۔ چنانچہ اگر کسی نے دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، جیسے علم شریف پڑھی، سورت پڑھی، اب دعائے قنوت پڑھنی تھی، ہم رکوع میں چلے گئے، کیونکہ عموماً وطر میں بعض اوقات یاد نہیں رہتی ہے، تو رکوع میں جا کر یاد آیا تو آخر میں پھر سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ یہاں پہ تھوڑا سا ذرا ذہن میں رکھیں گے، میں ایک مسئلہ عرض ہو گئی ہے، تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ وطر کی 3 رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے جو واجب ہے، اگر ترک دعائے قنوت ہو گئی تو ترک واجب بھی ہوا، آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ لیکن اس میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر آپ رکوع میں گئے، رکوع میں یاد آ گئی، تو اس مسئلے میں اور ایک پہلے یاد کیجئے کہ ہم نے ایک مسئلہ ذکر کیا تھا کہ کوئی الحمد پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں اس کو یاد آئی، یا الحمد کے بعد سورت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں یاد آ گئی، تو الحمد اور سورت کے اندر حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر رکوع میں یاد آ گئی تو وہ کھڑا ہو جائے، الحمد چھوٹ گئی ہے تو الحمد پڑھے، پھر سورت پڑھے، پھر دوبارہ رکوع کرے، یہ دوسرا رکوع نہیں کہلائے گا، پہلا ہی کہلائے گا۔ اور اگر سورت چھوٹ گئی ہے تو کھڑا ہو جائے، سورت پڑھے، پھر دوبارہ رکوع کرے۔ لیکن دعائے قنوت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر آپ کو رکوع میں یاد آ بھی گئی تو اس کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے کہ کھڑے ہو کے آپ دعائے قنوت پڑھ کے دوبارہ رکوع کر دیں، بلکہ اب آپ کنٹینیو رکھیں نماز کو، آخر میں سجدہ سہو کریں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ تو دعائے قنوت کا مسئلہ آپ کو بتایا، اسی طرح یاد رکھیں کہ دعائے قنوت سے پہلے ایک تکبیر بھی لگتی ہے، اسے تکبیر قنوت کہتے ہیں۔ وطر کی 3 رکعت میں دعائے قنوت سے پہلے آپ کو پتہ ہے اللہ اکبر کہہ کے ہم دوبارہ ہاتھ باندھتے ہیں اور پھر ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، تو یہ تکبیر قنوت بھی واجب ہے۔ اگر بالفرض بے خیالی میں کسی نے مطلب تکبیر نہیں لگائی اور دعائے قنوت شروع کر دی ہے تو یہ ترک واجب ہو گیا۔ اور بالفرض اگر کوئی الحمد شریف سورت پڑھ کر دعائے قنوت بھی بھول گیا اور تکبیر قنوت بھی بھول گیا اور آگے چلا گیا، تو ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اگر ایک سے زائد واجب ترک ہو جاتے ہیں تب بھی ایک سجدہ سہو سب کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لہذا اگر دعائے قنوت کے ساتھ ساتھ تکبیر قنوت تو یاد نہیں رہے گی انسان کو، کیونکہ دعائے قنوت بھی بھول گیا ہے، تو آخر میں ایک ہی سجدہ سہو سے ان دونوں کی کمی پوری ہو جائے گی۔